تمہارا دل زخمی اور ہاتھ خالی ہیں، اور جس دن یہ دل پوری طرح ٹوٹ جائے گا میں تمہیں یہ کتاب دے دوں گی۔ جاؤ، تمہاری بس آ گئی ہے۔ وہ خوفزدہ سی بس کی طرف لپکی تھی۔ آج راڈ پکڑ کر اندر چڑھتے اسے پیچھے دیکھنے کی ہمت نہیں ہوئی تھی۔ شام کو اس نے بہت محنت سے چاکلیٹ سوفلے بنایا، اور جب وہ خوب ٹھنڈا ہو گیا تو ٹرے میں سجا کر اوپر سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ ابھی دوسری سیڑھی پر ہی تھی کہ آرزو نیچے آتی دکھائی دی۔ کس کے لیے ہے؟ وہ ماتھے پر بل ڈالے لمحے بھر کو رکی۔ فادی کے لیے ہے؟ جی، انہوں نے کل کہا تو تھا۔ تو میرے پاس ٹائم کہاں تھا؟ آج بھی کسی کو یاد نہ آیا تو بنا ہی دیا۔ اس نے بے نیازی سے شانے چٹکے اور دوسری سیڑھی پر ٹرے اٹھائی کھڑی منتظر تھی کہ آرزو نیچے اترے اور وہ اوپر جا سکے۔ اور ڈنر کی تیاری کر لی تم نے؟ اماں بنا رہی ہیں۔ قورمہ بنا لیا ہے؟ ممی نے کہا بھی تھا، تم نے چیک کیا؟ آپ سیدھے سیدھے کہہ دیں کہ میں چلی جاؤں اور آپ یہ ٹرے فواد کو دے کر اپنے نمبر بنا لیں تو لیں، پکڑیں۔ اس نے ٹرے زور سے اسے تھمائی۔ مجھے اور بھی کام کرنے ہیں۔ تو ٹھک ٹھک سیڑھیاں اتر کر کچن کی طرف چلی گئی۔ بدتمیز، وہ بڑبڑائی، مگر محمل کو معلوم تھا کہ اس کی بلند آواز فواد سن چکا ہوگا، اور اب آرزو جو چاہے کر لے۔ وہ جانتا تھا کہ کام کس نے کیا تھا اور نمبر کون بنانا چاہ رہا تھا، اور پھر یہی ہوا۔ رات کھانے پر جب مسرت نے چاکلیٹ سوفلے لا کر رکھا تو فواد نے سب سے پہلے ڈالا۔ یہ تم نے بنایا ہے محمل؟ جی، وہ سادگی سے بولی۔ آرزو نے ناگواری سے پہلو بدلا۔ بہت ٹیسٹی ہے۔ تم ہی روز میٹھا کیوں نہیں بناتی؟ اتنی فارغ نہیں ہوں میں، 100 کام ہوتے ہیں، ایگزامز ہو رہے ہیں۔ میرا دل کرے گا تو بنا دیا کروں گی، ورنہ سب جانتے ہیں محمل سے یہ چیز حضوریاں نہیں ہوتی۔ اماں، ایک پھلکا مجھے اٹھا دیں۔ وہ مصروف سی اماں کے ہاتھ سے پھلکا لینے لگی، جیسے اسے فواد کے تاثرات کی پرواہ ہی نہ تھی۔ وہ تائیداً سر ہلا کر سوفلے کھانے لگا، مگر بار بار نگاہ بھٹک کر اس کے مومی چہرے پر جا ٹکتی تھی، جو بہت مگن سی ابھی تک کھانا ہی کھا رہی تھی۔ سوفلے کو اس نے ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا۔ وہ کچن میں کھڑی سنک کے سامنے دوپہر کے جھوٹے برتن دھو رہی تھی، جب سامنے بڑی سی کھڑکی کے پار آسمان پر سرمئی بادل اکٹھے ہونے لگے۔ وہ ابھی تک اسپنج پلیٹوں پر مارتے ہوئے اس سیاہ فام لڑکی کے متعلق سوچے جا رہی تھی، جس سے وہ گزشتہ کچھ دنوں سے احتجاج برت رہی تھی۔ مین بس کے ٹائم پر اسٹاپ پر جاتی اور بینچ پر بیٹھنے کے بجائے ذرا فاصلے پر کھڑی ہو جاتی۔ نہ تو دانستہ اس لڑکی کو دیکھتی اور نہ ہی قریب جاتی۔ معلوم نہیں کیوں اسے اور اس کی سیاہ جلد والی کتاب سے خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ بادل ذرا گرجے تو وہ چونکی۔ نیرگو سنہری شام پر ذرا دیر میں چھایا ہو گئی تھی۔ بجلی چمکی اور یکا یک موٹی موٹی بوندیں گرنے لگیں۔ محمل نے جلدی جلدی آخری برتن دھو کر ریک میں سجائے، ہاتھ دھوئے اور باہر لان کی طرف بھاگی۔ بارش دیکھ کر اس کا دل یوں ہی مچل جایا کرتا تھا۔ محمل، جاؤ، مسرت سے کہو، بلکہ تائی مہتاب، جو برآمدے میں کرسی پر بیٹھی لڑکیوں سے گپ شپ میں مصروف تھی، اسے آتا دیکھ کر حکم صادر کرتے کرتے رکی۔ اس کے چہرے پر بارش میں کھیلنے کا شوق رقم تھا۔ تائی نے لمحے بھر کو سوچا،
اور پھر حکم میں ترمیم کر کر رقم بھر دی، بلکہ جاؤ پکوڑے بنا کر لاؤ، ساتھ میں دھنیا کی چٹنی بھی ہو، اور معاذ اور معیز کے لیے آلو کے چپس فرائی کر لو۔ اس کے چہرے پر پھیلا اشتیاق پھیکا پڑا تو اس نے قدرے بے بسی سے ان کو دیکھا۔ مگر تائی ابھی کیسے؟ وہ بارش بعد میں کر دوں گی، وہ منمنائی۔ ہاں تو بارش کے لیے ہی تو کہہ رہی ہوں، جاؤ شاباش جلدی کرو۔ اور ندا یہ سوٹ پھر تمہیں کتنے کا پڑا تھا؟ وہ ندا کے دوپٹے کو انگلیوں سے مسل کر ستائشی انداز میں پوچھ رہی تھی۔ صرف 1500 کا تائی، میں کل یہ آپ کو بھی لے کر چلتی ہوں، وہاں بہت اچھے پرنٹس آئے ہوئے ہیں۔ آپ کا کمپلیکشن بھی فیئر ہے۔ آپ کا کمپلیکشن تو ویسے بھی بہت فیئر ہے، آپ پہ تو ہر رنگ ہی کھل جاتا ہے۔ وہ آپس میں مصروف ہو گئی تھیں۔ محمل پیر پر رکھتی اندر آئی، آلو چیر کر کاٹے، بیسن گھول کر رکھا تو تب دائی مہتاب نے آواز لگائی، مکس پکوڑے بنانا۔ فواد کو پیازوں والے پکوڑے بہت پسند ہیں، پہاڑ میں گئی اس کی پسند۔ اس نے زور سے چھری سلیب پر پٹکی۔ آلو کتروں میں کاٹے تھے، اب پھر سے ان کو چھوٹا کرنا پڑے گا۔ مرچیں پیاز بھی کاٹنی پڑیں گی۔ شدت بے بسی سے اس کے آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ آج اماں بیمار تھیں، صبح سے بخار تھا، سو اگر وہ نہ کرتی تو مسرت کو بیماری میں اٹھ کر کرنا پڑتا۔ وہ نہ بھی نہ کر سکتی تھی۔ پیاز کاٹتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو گالوں ٹپکتے گالوں پر پسر رہے تھے۔ تبھی فواد ماں کو پکارتا کچن کے کھلے دروازے پر ٹھک سے رکا۔ جینس پہ لمبا کرتا اور گردن کے گرد نظر کی طرح کھلی جینس پر لمبا کرتا اور گردن کے گرد مفلر کی طرح دوپٹہ لپیٹے پوری اونچی ٹیل باندھے، وہ سر جھکائی کھڑی کٹنگ بورڈ پر ٹک ٹک پیاز کاٹ رہی تھی۔ آنسو گالوں پہ چمک رہے تھے۔ محمل، وہ بے چین سا قریب چلا آیا۔ کیا ہوا، تم رو کیوں رہی ہو؟ میری مرضی، آپ لوگوں کو کیا؟ آپ لوگوں کو تو اپنے کھانوں سے غرض ہوتی ہے۔ فواد کے دل میں جگہ بنانے کے سارے ارادے بھلا کر وہ تڑپ کر بولی، پھر بھی کسی نے کچھ کہا ہے؟ یہاں کہتا کوئی نہیں ہے، سب حکم صادر کرتے ہیں۔ اس نے چھری والے ہاتھ کی پشت سے گال صاف کیا، اور مجھ سے ابھی کوئی بات نہ کریں، میں بہت غصے میں ہوں۔ یا تو چھری مار دوں گی یا پکوڑوں میں زہر ملا دوں گی۔ وہ پتہ نہیں کیوں ہنس دیا تھا۔ وہ رک کر اسے دیکھنے لگی۔ آپ کیوں ہنسے؟ کچھ نہیں، خیر بناؤ پکوڑے، اور مکس والے بنانا۔ وہ اپنی پسند بتا کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر نکل گیا۔ اس کے آنسو پھر سے ٹپکنے لگے۔ جانے کس بھول پن میں وہ یہ سوچ بیٹھی تھی کہ اگر وہ اس کی مٹھی میں آ گیا تو؟ اس نے نفی میں سر جھٹکا۔ وہ سب ایک جیسے تھے، بے حس، خود غرض، مطلبی، اور جب تک پکوڑے بنے بارش ہلکی ہو چکی تھی۔ وہ سب لڑکے لڑکیاں برآمدے میں بیٹھے 2 منٹ میں ہی پکوڑے چٹ کر گئے تھے، اور اب حسن سب کو لانگ ڈرائیو پر لے جانے کا پلان بنا رہا تھا۔ تم لوگ بھی کیا یاد کرو گے کس سے پالا پڑا تھا؟ وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھے فرضی کالر جھاڑ کر کہہ رہا تھا۔ حسن فضا چاچی کا بیٹا اور ندا سامیہ کا بھائی تھا۔ شکل میں ندا سے مشابہ تھا، بڑی بڑی پرکشش آنکھیں اور سانولی رنگت، البتہ عادتوں میں وہ قدرے مختلف تھا۔ اس نے فضا چچی سے میٹھی زبان تو مستعار کر لی تھی، مگر کڑوا دل نہیں لیا تھا۔ وہ گھر کا واحد فرد تھا جو دل کا بھی اچھا تھا، نرم گوش، صاف دل اور ہینڈسم۔ ابھی وہ آفس سے آیا تھا، اور کوٹ کرسی کے پیچھے ٹکائے، آستینے فولڈ کیے
بیٹھا وہ تھکن کے باوجود سب کو لانگ ڈرائیو پر لے جانے کی دعوت دے رہا تھا۔ کون کون چلے گا؟ سامیہ بلند آواز میں پوچھنے لگی تو محمل بھی دل میں مچلتی خواہش کے باعث قریب آ گئی۔ میں بھی چلوں گی۔ سب نے رک کر اسے دیکھا تھا۔ کندھے پر پرس لٹکائے بالوں کو ایک اسٹائل سے ہینڈ میں جگڑتی آرزو نے جو اندر سے باہر آ رہی تھی ناگواری سے اسے دیکھا۔ ان کو بھی یہ شوق ستانے لگے ہیں؟ اور پھر سب ہی ساتھ ساتھ بولنے لگے، تمہاری جگہ نہیں بنے گی، ہم پاپا کی ہائی ایکس لے کر جا رہے ہیں، سب کی سیٹیں پوری ہیں، تم باہر جا کر کیا کرو گی؟ سدرا تمسخرانہ ہنسی۔ مہتاب تائی کی فوٹو کاپی۔ بیٹا جان، آپ کے تو ایگزامز ہو رہے ہیں۔ فضا چچی بہت فکر مندی اور پیار سے اسے دیکھ رہی تھی۔ خوب دل لگا کر پڑھو، آپ نے بہت اچھے مارکس لینے ہیں، جاؤ شاباش، کورس کم از کم 2 دفعہ ضرور ریوائز کرنا، ابھی شروع کرو گی تو رات تک پورا ہوگا۔ تائی مہتاب نے فضا چچی کی بات ختم ہونے کا انتظار کیا، پھر تیزی سے بولی، نا تم نے باہر کیا کرنا ہے؟ رات کا کھانا کون بنائے گا؟ ماں الگ ڈرامے کر کے بستر پر پڑی ہے، کوئی پوچھنے والا ہے ان کو؟ بس مفت کی روٹیاں توڑے جاتے ہیں۔ فواد نے لمحے بھر کو کچھ کہنا چاہا، پھر خاموش رہا، اور حسن جو خاموشی سے ساری کارروائی دیکھ رہا تھا بالآخر کہہ اٹھا، کوئی محمل سے بھی تو پوچھے کہ وہ کیا چاہتی ہے۔ ہاں، اب ہم اس سے پوچھتے رہیں؟ تائی بگڑ کر بولی۔ حسن لمحے بھر کو بالکل چپ ہو گیا، مگر فضا نے بیٹے کے جھاڑے جانے پہ واضح برا مانا۔ جاؤ تم اندر جاؤ، وہ بس اتنا ہی کہہ سکیں۔ تائی مہتاب سے مقابلہ کرنا ان کے بس سے باہر تھا۔ وہ پیر پٹکتی بھاگ کر کچن میں آئی اور سنک پر سر جھکائے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کافی دیر بعد روتے روتے سر اٹھایا تو کھڑکی کے پار ڈرائیو وے پہ باہر نکلتی ہائی ایکس دکھائی دی۔ اس نے 1-2 لوگوں کی جگہ واضح بن جانی تھی۔ بے اختیار اس کا دل چاہا تھا کہ وہ رات کے کھانے میں زہر ملا دے، اور کاش وہ ایسا کر سکتی۔ ساری رات وہ وقفے سے آنسو بہاتی رہی تھی، ٹھیک سے سو بھی نہ سکی۔ صبح اٹھی تو سر بھاری سا ہو رہا تھا۔ بمشکل ہی ایک سوکھا ٹوسٹ اور چائے کی آدھی پیالی حلق سے اتاری اور باہر نکل آئی۔ اسٹاپ پہ معمول کی ٹھنڈی صبح اتری تھی۔ بینچ پہ وہ سیاہ فام لڑکی ویسے ہی بیٹھی خاموشی سے سیٹ میں دیکھ رہی تھی۔ گود میں سیاہ جلد والی کتاب رکھی تھی اور اس کے سیاہ ہاتھ کتاب کے کناروں پر مضبوطی سے جمے ہوئے تھے۔ آج وہ قدرے تھکی تھکی اور پسماندہ تھی، سو وہ جا کر بینچ پہ ہی بیٹھ گئی۔ 10 منٹ ہی کاٹنے تھے تو اتنا کیا احتجاج برتنا؟ سیاہ فام لڑکی نے ذرا سی گردن اس کی جانب موڑ لی۔ رات کو ٹھیک سے سوئی نہیں؟ بس ایسے ہی۔ وہ دوسری جانب دیکھنے لگی۔ سامنے سڑک خالی تھی، دوسری طرف اکا دکا لوگ بس کے منتظر ٹہل رہے تھے۔ لوگوں کی ستائی ہوئی ہو؟ اس نے چونک کر اسے دیکھا۔ آپ کیسے کہہ سکتی ہیں؟ محتاط انداز میں پوچھا۔ تمہارے چہرے پہ لکھا ہے، تمہارا دل غمگین اور روح بوجھل ہے، تم تکلیف میں ہو اور لوگوں کی باتیں تم سے برداشت نہیں ہوتی، ہے نا؟ اور تم مستقبل کے بارے میں خوف زدہ اور ماضی کے بارے میں غمگین ہو شاید۔
شاید اب کی وہ واضح چونکی تھی، بے اختیار ہی لبوں سے پچھلا تھا۔ تم اپنا مستقبل اور اپنی تمام پریشانیوں کا حل جاننا چاہتی ہو، کچھ ایسا ہو جس سے یہ تمہیں تنگ کرنے والے لوگ تمہارے آگے پیچھے پھرنے لگیں، تمہارا محبوب تمہارے قدموں میں آ گرے، مال و دولت تم پر نچھاور ہو جائے، تم سب کو اپنی مٹھی میں کر کر دنیا پہ راج کرو۔ کیا تم یہی نہیں چاہتی؟ ہاں، یہ محمل نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ اس کا دل موم کی طرح پگھل رہا تھا۔ وہ سیاہ فام لڑکی اس کی ہر دکھتی رگ کو اپنے ہاتھ میں لے رہی تھی۔ میں یہی چاہتی ہوں، اور اگر میں تمہیں کچھ ایسا دے دوں۔ کیا یہ کتاب؟ اس نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ اسے لگ رہا تھا وہ زیادہ دیر تک ریزسٹ نہ کر پائے گی۔ ہاں، اگر تم یہ کر لو گی تو سب کچھ تمہاری مٹھی میں آ جائے گا، سب کچھ۔ محمل متذبذب کسی لب کچلنے لگی۔ اس لڑکی کی باتیں بہت پرفریب، بہت پرکشش تھیں۔ اسے لگا وہ جلد ہی پھسل جائے گی، بہک جائے گی۔ کیا یہ سب اتنا آسان ہے؟ شاید نہیں۔ تمہیں اس کتاب کے عمل کرنے میں بہت مشقت لگے گی، مگر ایک دفعہ سیکھ جاؤ گی تو سب آسان ہو جائے گا، زندگی سہل ہو جائے گی، اور پھر جن کے لیے تم روتی ہو وہ تمہارے لیے روئیں گے، وہ تمہارے پیچھے آئیں گے۔ بس کا تیز ہارن اسے ماحول میں واپس لایا۔ وہ چونکی اور بیگ کا اسٹرپ کندھے پر ڈالے اٹھ کھڑی ہوئی۔ 10 منٹ ختم ہو چکے تھے۔ میری بس، جاؤ۔ سیاہ فام لڑکی مسکرا دی۔ وہ تیز تیز قدموں سے چلتی بس کی جانب بڑھ گئی۔ دل ابھی تک زور زور سے دھک دھک کر رہا تھا۔ محبوب قدموں میں، لوگ مٹھی میں، دولت نچھاور اور دنیا پہ راج۔ کیا یہ سب ممکن تھا؟ اس کے کہے گئے الفاظ پہ سارا راستہ غور کرتی رہی تھی، لیکن پھر بار بار خود کو جھڑک دیتی۔ یہ کالے علم سفلی لوگ، جادو ٹونے، چلے وغیرہ برے کام تھے۔ اسے ان میں نہیں پڑنا چاہیے، اسے ایسا سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ اسے کالج کے دروازے پر اترتے ہوئے اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ آئندہ اس سیاہ فام لڑکی کے قریب بھی نہیں جائے گی، بینچ پہ بیٹھے گی، نہ ہی اس سے بات کرے گی۔ اسے ڈر تھا کہ اگر ایک دفعہ پھر اس نے اس کی آفرین کی تو شاید وہ اسے قبول کر کے کسی ایسے گمنام راستے پر نکل پڑے گی جہاں سے واپسی کا سفر ناممکن ہو۔ اس روز سدرا کے رشتے کے سلسلے میں کچھ لوگ آ رہے تھے۔ یہ خبر مسرت نے اسے تب دی جب وہ گھر بھر کی صفائیاں اور لڑکیوں کی پھرتیاں دیکھ کر حیران سی ماں کی طرف آئی تھی، ورنہ پہلے تو جب بھی سفیر میں لاؤنج کا دروازہ آہستہ سے کھول کر آتی تو گھر میں سناٹا اور ویرانی چھائی ہوئی ہوتی، اور آج تو سامیہ بانس کے جھاڑو سے چھت کے جالے صاف کر رہی تھی۔ سدرا ڈرائنگ روم کی ڈیکوریشن کو اسنوں ترتیب دے رہی تھی۔ نیتا ماں کے سر پر کھڑے لان کی صفائی ستھرائی میں مشغول تھی، تو مہرین مہتاب تائی سے سر ہلاتے ہوئے کوئی ہدایت سن رہی تھی۔ ایک آرزو ہی تھی جو ٹیرس پر ٹانگ رکھے بیٹھے، کانوں پر واک مین لگائے
کسی میگزین کے ورق الٹ رہی تھی، بے پرواہ، بے نیاز اور مغرور۔ شکر کہ وہ خوبصورت نہ تھی، ورنہ شاید وہ آسمان سے نیچے نہ اترتی۔ رشتہ سدرا کا ہے، اور یہ خود غرض خاندان سارے کا سارا لگا ہوا ہے۔ مطلب، او نو، آہستہ بولو۔ مسرت نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا، پھر آہستہ سے بتانے لگی۔ دراصل باربی بیگم کا محض اندازہ ہے، رشتہ سدرا کا ہی ہوگا۔ نعمان بھائی کی بیگم نے خصوصاً کسی کا نام نہیں لیا، سو فضا کو شاید کچھ امید ہو۔ نعمان بھائی کی بیگم کون؟ تمہارے ابا کی دور کے رشتے دار ہیں۔ ان کا بیٹا فرقان ایروناٹیکل انجینئر ہے، اور ایک بیٹی ہے، شادی شدہ، آسٹریلیا میں رہتی ہے۔ بیگم نعمان نے کسی کے ذریعے کہلوایا ہے، اور یہ ساری لڑکیاں اس امید پہ لگی ہیں کہ شاید وہ ان کا رشتہ مانگنے۔ واٹ ربش! وہ تمسخرانہ ہنس کر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ شام میں مسرت نے اسے کچن میں مدد کے لیے بلوا لیا تھا۔ اچار، گوشت، بریانی، سیخ کباب، فرائیڈ مچھلی، اور کتنا کچھ کریں گی آپ؟ وہ برتنوں کے ڈھکنے اٹھا اٹھا کر جھانکتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ یہ سب تو تیار ہے، تم میٹھے میں 2 چیزیں ہیں، اور رشین سلاد بنا دو، اور چائے کے ساتھ سنیکس بھی۔ چائے بھی اور کھانا بھی؟ وہ کمر پہ ہاتھ رکھے حیرت سے بولی۔ اتنا کچھ کس لیے؟ اتنا رشتوں کا کال تھا سدرا باجی کے لیے۔ وہ اتنا… او نو، آہستہ بولو، میں کسی سے ڈرتی تھوڑی ہوں، ابھی جا کر منہ پہ بھی کہہ سکتی ہوں، اور تمہارے اس کہنے پہ باتیں مجھے سننی پڑتی ہیں محمل۔ وہ تھکن سے ارزدہ سی بولی تو وہ خاموش سی ہو گئی۔ پھر چائے کی ٹرالی اس نے بہت اہتمام اور محنت سے سجائی تھی۔ اس وقت بھی وہ پنجوں کے بل بیٹھی ٹرالی کے نچلے حصے میں پلیٹیں سیٹ کر رہی تھی، جب مہتاب تائی کچھ کہتی ہوئی کچن میں داخل ہوئی۔ سدرا ان کے پیچھے تھی۔ سب تیار ہے؟ جی، اس نے بیٹھے بیٹھے گردن اٹھائی۔ مہتاب تائی قدرے اجرت میں نظر آ رہی تھیں۔ سیٹ کر لینا ہے سدرا، تم یہ لے جاؤ۔ اور مٹھائی کدھر ہے؟ میرا خیال ہے چائے کے بعد ہی بات پکی کر دیتے ہیں۔ مٹھائی؟ تب وہ تو رشتہ مانگنے آئی ہیں۔ تائی بات اتنی جلدی پکی کر دیں گی؟ وہ حیران ہی ہاتھ جاڑتی کھڑی ہوئی، اور تائی بھی کسی اور موڈ میں تھی، سو بتانے لگی۔ ہاں تو اب مزید کیا انتظار؟ لڑکا اتنا اچھا ہے اور خوش شکل ہے، پھر ہمارے پاس کوئی کمی تھوڑی ہے۔ منگنی آرام سے مہینے 2 مہینے تک کریں گے، اور شادی 1.5 سال تک۔ اتنے دھوم دھام سے شادی کروں گی سدرا کی کہ زمانہ دیکھے گا۔ ان کے انداز سے تکبر کی بو آتی تھی۔ ایک لمحے کو محمل کا دل چاہا نفیس سی وہ خاتون جو ڈرائنگ روم میں بیٹھی ہیں، وہ سدرا کو ناپسند کر کے چلی جائیں، اور تائی صدمے سے بیمار ہی پڑ جائے۔ آخر خود پر غاصب لوگ کسے اچھے لگتے ہیں؟ مگر شاید ادھر تو سارے پلان بن چکے تھے، سو وہ نازک بیل کی ٹک ٹک کرتی ٹرالی دھکیلتی لے گئی، اور وہ خالی کچن میں خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گئی۔ مسرت مہمانوں کے پاس تھی۔ جانے کیسے تائی کو ان کے فرد ہونے کا خیال آیا تھا، اور ان کو وہیں بٹھا لیا تھا۔ ٹشو محمل، ٹشو نائمہ چچی نے
زور کی آواز لگائی تو وہ تیزی سے اٹھی۔ وہ ٹیشو رکھنا بھول گئی تھی۔ اف، وہ ٹیشو کا ڈبہ اٹھا کر بھاگی۔ بس لاؤنج میں لمحے بھر خود کو رک کر بڑے آئینے میں خود کو دیکھا۔ اونچی پونی ٹیل، سیاہ جینس پہ لمبا سفید کرتا اور گردن کے گرد محسوس انداز میں لپٹا ایک ٹائی اینڈ ڈائی دوپٹہ جسے وہ بہت سے جوڑوں کے ساتھ چلاتی تھی۔ یہ غالباً پچھلی سے پچھلی بقرہ عید پر بنوایا گیا جوڑا تھا جو اب تک خاصاً گھس چکا تھا۔ خیر، کون سا میرے رشتے کے لیے آئے ہیں؟ وہ شانے اچکا کر ڈرائنگ روم کی جانب بڑھ گئی۔ نفیس اور باوقار سی بیگم نعمان بڑے صوفے پر تکلف سے بیٹھی مسکراتے ہوئے تائی مہتاب کی بات سن رہی تھیں۔ اسے آتے دیکھ کر قدرے خوش دلی سے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ محمل بیٹا، آپ اب آئی ہو؟ کب سے پوچھ رہی تھی تمہاری تائی سے۔ وہ ایک دم گڑبڑا گئی لیکن سنبھل کر آگے بڑھ کر ملی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اتنی دیر سے پوچھ رہی تھی تمہارا۔ وہ میں، ہاں آئی نو بیٹا، تم اس اہتمام میں لگی ہوئی ہوگی۔ مجھے یاد ہے جب میں کریم بائی کی عیادت کے لیے آئی تھی تو اس اکیلی بچی نے سارا کھانا بنایا تھا۔ وہ اسے اپنے ساتھ بٹھا کر پیار سے دیکھتے 2 برس پرانی بات کر رہی تھیں۔ وہ گھبرا کر کبھی تائی کے نقوش کو دیکھتی تو کبھی سطح کے متغیر ہوتی رنگت کو۔ وہ تو بس ٹشو دینے آئی تھی، پھر اتنا استقبال چامینی دار۔ آپ یہ ڈرم اسٹکس کھائیں نا بھابھی، یہ تائی نے ان کی توجہ ہٹانا چاہی۔ ارے یہ تو میری فیورٹ ہے میمن، تم نے بنائی ہے نا؟ مجھے یاد ہے تم نے اس دفعہ بھی کھانے میں یہ بنائی تھی۔ بیٹی میں تم سے ریسیپی پوچھ کر گئی تھی اور اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ بے بسی و بے چارگی سے وہ بمشکل سر ہلاک پا رہی تھی۔ ادھر تائی مہتاب اب پریشان ہو رہی تھیں۔ یہی تو ہمیشہ سے ہوتا چلا آ رہا تھا۔ سجرا کے رشتے کے لیے آنے والی ہر مہمان کو وہ محمل اور مسرت کی بنائی گئی چیزیں یہ میری سامیہ نے بنائی ہیں یہ کہہ کر پیش کرتی تھیں، مگر جانے کب وہ خاتون ان کے گھر کی ساری سن گن لے گئی تھیں۔